يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، عظمت و شان اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب نے اس کائنات کے نظام کو بڑے ہی انداز عمدہ، نرالا، بڑے ہی بہتر طریقے سے اللہ اس نظام کائنات کا واحد مالک اور خالق ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے اس امت کے آخری نبی یعنی اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام ہدایات، امانات و ارشادات و احکامات کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی خیانت کی پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ بزرگان ملت، نوجوان اسلامی ساتھیوں، ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی پیش کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اپنے رب کی بخشش کے جانب پر چلے آ جاؤ، دوڑے آ جاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ نے جو جنت بنائی اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ صرف متقین یعنی اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اشارہ مغفرت کی جانب آنے کا، یعنی اپنی گناہوں سے باز آنے، توبہ کی جانب آنے کی تعلیم اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں دے رہا ہے۔ محترم سامعین، انسان غلطی کرتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم ہیں، خطا ہوتے، لیکن توبہ کا دروازہ جب کھلا تو توبہ کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہی ہیں جو واقعی میں گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ابھی جس ماہ میں انشاءاللہ ہم تمام داخل ہوں گے، وہ ماہ ہمارے لیے باعث خوشی، مسرت اور یہ بے شمار نیکیوں کا موسم ہے۔ اس ماہ میں انشاءاللہ ہم تمام داخل ہوں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے گناہوں کا یا اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے گناہ
اتنے تو نہیں کہ اللہ ان گناہ کی وجہ سے ہمیں رمضان کے مہینے کی سعادتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے. یہ گناہ ہمارے اتنے تو نہیں کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے ہمیں نیکیوں سے تو محروم نہ کر دے. کیونکہ ہمیں ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال بڑے اچھے انداز سے کریں. تو انداز استقبال رمضان کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پہلے جو 11 مہینے ہمارے سے کوتاہیاں جو ہو رہی ہیں اس کا ہم جائزہ لیں اور اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. ہر اعتبار سے گناہ چاہے جو بھی گناہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ، توبہ کر لیں اور گناہوں سے باز آ جائیں. نیک ہو کر، پاک ہو کر، صاف ہو کر اس ماہ رمضان کا استقبال ہم بڑے اچھے انداز سے کریں. اور استقبال رمضان وہی شخص حقیقی معنوں میں کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ اور یوم آخرت پر اس کا گہرا ایمان. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل ایک مثال کے ذریعے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. وہ ایگزامپل اور مثال یہ ہے کہ جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے یا مہمان آنے کی خوشی جب ہمیں ملتی ہے تو ہم اپنے گھر کو کس انداز سے سجاتے ہیں. مہمان کی آمد اور خوشی کی وجہ سے ہم نئے نئے قسم کے پکوان یا مہمان آ رہا ہے اس کی سہولیات کے لیے جو بھی ہو سکتے ہیں وہ سامان ہم فراہم کرتے جاتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ. اور ہو سکتا ہے اس کے لینے کے لیے اپنے ڈیوٹی کو تھوڑی دیر پینڈنگ رکھ کے، ڈیوٹی کو چھٹی ڈال کے، یا اپنے اوقات میں تھوڑا وقت وہاں دیے بغیر مہمان کے لیے کبھی بس اسٹینڈ سے تو کبھی ایئرپورٹ سے اسے لینے کے لیے جاتے ہیں اور چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. اس قسم کی تیاری. تو گھر کے اندر نئے پکوان، خوشیوں کا ماحول، اور اسی طریقے سے گھر کی پاکی صفائی. یعنی ہو سکتا ہے ایسا خصوصی مہمان ہو تو اور مزید اس کی تیاریاں ہوتی ہیں بڑے خوشی کے، جس سے اس کا استقبال بھی ہوتا ہے. اور ہم اپنے مہمان کے ساتھ جتنے دن وہ رہے گا گھر پہ اس کے اوقات کے حساب سے ہم اپنے اوقات کو طے کرتے ہیں کہ مجھے ڈیوٹی کے لیے اتنا وقت اور مہمان کے لیے جو گھر پہ ہے اس کے لیے اتنا وقت ہم طے کرتے ہیں. ایز اٹ از سیم اسی طریقے سے ہی رمضان کا مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ بھی کسی خوش نصیب مہمان سے یا میزبان کے لیے سعادت سے اور بڑھ کر اگر کچھ کہا جائے تو کم نہ ہوگا. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادتوں کے ساتھ، بڑے ہی نرالے انداز کے ساتھ مہمان کی شکل ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس کا استقبال ہمارے سامنے کیسا ہونا چاہیے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نظام الاوقات کو تعین کریں، ہمیں اوقات کو بانٹیں کہ اتنی دیر مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اتنی دیر، اتنا وقت مجھے ذریعہ معاش کے لیے مجھے باہر نکلنا ہے. محترم سامعین، ہم میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے کے بعد واقعی میں وہ تیاریاں تو کرتے ہیں اس کی آمد کے تیاریاں میں بہت ساری تیاریاں جس میں بعض لوگ سال بھر کا جو گھر کا پینٹ نہیں مارے ہوتے ہیں تو پینٹ مارتے ہیں، گھر کے اندر پرانے کپڑے اسے نکال دیتے ہیں اور دھو کر اسے ریڈی کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ گھر کے اندر جتنے بھی اشیاء اس کو تبدیل کر کے نئے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. محترم سامعین، یہ پاکی صفائی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ واقعی میں اتنی ہی مہمان یعنی رمضان کے آنے کی تیاری اتنی ہی ہے کہ ہم اپنے نظام الاوقات کو تعین کرے بغیر، اپنے وقت کو بانٹے بغیر صرف گھر کی پاکی صفائی، کپڑے لین دین یا دیگر اور چیزوں کی ہی اصل مقصد رمضان کے استقبال کا ہے. نہیں، استقبال رمضان کا یہ بھی عمل ہے کہ ہم باقاعدہ رمضان کے لیے ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اذکار کی پابندی کر دیں، نمازوں کی پابندی کے لیے مساجد کو لازم پکڑیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اور قرآن مجید کو نہیں سیکھے ہوں تو باقاعدہ سیکھنے کی تیاری کریں، اور اپنے گناہوں کے ساتھ
توبہ کے ساتھ ہم اس ماہ رمضان میں داخل ہوں. ہم سامعین، رمضان مبارک کا مہینہ گناہوں سے ہمیں دھونے کے لیے آتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس ماہ مبارک کے اندر جو روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو واقعی میں اس ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گناہ بخش دیے جانے کا واحد حل ہمارا جو روزہ ہے وہ احتساب اور ایمان کے ساتھ امید کے ساتھ ہو. محترم سامعین، رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ کس مقصد سے آتا ہے؟ اس کا مقصد یہی کہ غفلت کی چادر اوڑھ کر جو سوئے اب تک ہیں ان کو اس چادر کو ہٹانے کے لیے رمضان آتا ہے. جو اب تک گناہ ہوئے ہیں اس کو دھونے کے لیے رمضان آتا ہے، اور ایمان کی زیادتی کے لیے رمضان. اور باقاعدہ جس طریقے سے دیگر چیزوں کی ایک اضافے اور قوت کے لیے ایک الیکٹرانک بیٹری ہوتی ہے، ویسے ہماری ایمان کی بیٹری یہی ہے کہ ہمارے ایمان کی تازگی اور اسے چارج کرنے کے لیے رمضان آتا ہے. محترم سامعین، اس رمضان کی آمد کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعائیں کرنا. سلف کے بارے میں آتا ہے اس ماہ رمضان مبارک مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. اور ان کی دعاؤں میں یہ تڑپ ہوا کرتی تھی کہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب کر. یہ سلف کی دعاؤں میں یہ ہمیشہ رہا کرتا تھا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے ہی وہ رمضان کا مہینہ پا لیتے وہ خوب رمضان کے مہینے کے اندر عبادتیں کرتے، اللہ کو مناتے، اللہ کو راضی کرتے، خوش کرتے. اور پھر جب جیسے رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا پھر اس کے بعد 5 مہینے برابر وہ رمضان مبارک کے اندر جو سلف نیکیاں کیے ہوتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا رب ہم نے رمضان مبارک میں جو بھی نیکیاں کیے ہیں اے اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے. یہ تڑپ ہمارے اسلاف کے اندر ہوا کرتی ہے. محترم سامعین، استقبال رمضان کا ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ ہم دعائیں کریں کہ یا رب ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما دے، اور اس کے اندر جتنی بھی نیکیاں اسے کرنے کی سعادت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں مزید اور رمضان مبارک ہمیں نصیب فرما دے. یہ ہماری دعاؤں میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے اور یہ طرف ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے جیسے اسلاف کے اندر. محترم سامعین، اس کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں یعنی رمضان مبارک کے اندر جو اعمال ہیں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے جتنی بھی اہم عبادات ہیں اس کو انجام دے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے. اور یاد رکھیں ہم اس ماہ رمضان میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا بھی خیال رکھیں. محترم سامعین، جو اللہ رب العالمین کے پاس اپنے گناہ نہیں بخشواتا اور رمضان آنے کے بعد بھی اس کے گناہ نہیں بخشوانے کی اسے تڑپ ہو تو اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ جو صحیح حدیث میں باقاعدہ ہے. اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتا اس سے بڑھ کر بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ کہ رمضان مبارک مہینہ آتا ہے گناہوں سے بخشوانے کے لیے، لیکن پھر بھی گناہ نہیں بخشے گئے یا نہیں طرف ان کے اندر ہو تو پھر محترم سامعین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان مبارک کا جب مہینہ آ رہا ہے تو جیسے ہی ہم دیگر تیاریاں بھی کر رہے ہیں ان تیاریوں کے ذہن میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم باقاعدہ اپنے اوقات کو پوری طریقے سے الگ کریں کہ اتنا وقت مجھے عبادت کے لیے، اتنا وقت میرے قرآن کی تلاوت کے لیے، اتنا وقت میرا خدمت خلق کے لیے، اتنا وقت میری تجارت کے لیے. یہ وقت کی تعین کرنا بہت ضروری، ورنہ نظام الاوقات جب تبدیل ہوتا ہے
تو وہی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں جو ہر سال نظر آتی ہیں. بساوت ہوتا کیا ہے، لوگ عید کے کپڑوں کی تیاری کے لیے، نئے نئے لباس اور نئے نئے جوڑوں کے لیے بالکل رمضان سے پہلے نہیں بلکہ باقاعدہ آخری عشرے میں جو بچے کچھ ایام 5 دن کے ہوتے ہیں عید سے قبل، اس کے اندر جا کر باقاعدہ ایسے لمبی شاپنگ کرتے ہیں. بسا اوقات راتوں کے اندر جو جاگنے کی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر بھی وہ اپنے اوقات کو باقاعدہ خرید و فروخت کے لیے دکانوں کے اندر گزار دیتے ہیں، بازاروں میں گزار دیتے ہیں. کہ اسی کے لیے رمضان آتا پہلے ہی اپنے تیاریوں کو رکھتے ہیں. ہاں بساوت کبھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے چند معمولی اوقات ہیں خریدنے کے لیے، اسی کے لیے ہی اگر ہم تیاری کے لیے وقت ضائع کریں گے تو پھر ہمارے لیے رمضان جن عبادتوں کے مقاصد کو لے کر آتا ہے وہ مقاصد میں اگر ناکام ہو. حضرت سامعین یاد رکھیں، یہ نئے لباس جو عید کے لیے ہوتے ہیں یہ بسا اوقات علماء کہتے ہیں اسلاف میں آتا ہے حقیقی معنوں میں عید نئے کپڑے پہننے والوں کے لیے نہیں، بلکہ رمضان کے اندر وہ خود اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرتا ہے اور پورے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حقیقی معنوں میں عید ان کے لیے. محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے ہم رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی ہم پائیں وہ اللہ کی عبادت کریں اور ایک ایک وقت ضائع نہ کریں. ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں ہم اب سدھریں گے تب سدھریں گے، ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں دیکھیں گے، یہ سوچ فکر نہ رکھیں. موت کی کوئی گارنٹی نہیں. موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. موت جو ہے جب اگر موت آ جاتا ہے ایک لمحہ اس کے لیے آگے نہ پیچھے. جس وقت اللہ تعالیٰ موت کو قبض کرنے کا آتا ہے باقی روح قبض کرے، روح قبض ہو جاتی ہے. ایک لمحہ بھی تمہارے لیے مہلت کے لیے نہیں ملے گا. بہتر ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کریں اور اپنے اعمال کی ہمیشہ فکر کریں. محترم سامعین، یہ رمضان بڑا ہی سعادت والا مہینہ ہے. اس کے اندر کی جانے والی عبادتیں دیگر ایام سے، دیگر مہینوں سے اللہ رب العالمین اس کے اندر ایسے قبولیت عطا کرتا ہے جو دیگر اور مہینوں میں اور دنوں میں نہیں. محترم سامعین، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس 2 شخص آئے جنہوں نے بیک وقت 2 لوگ اسلام قبول کر لیے. ان میں کا ایک شخص 1 سال پہلے انتقال ہوا اور دوسرا شخص دوسرے سال انتقال ہوا. کسی نے کہا کہ جو پہلا شخص انتقال ہوا یعنی وہ جنگ میں شہید ہوا تھا، اس کا مقام و مرتبہ انہوں نے بتایا. کہا کہ یہ جنگ میں شہید ہوا ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے جو دوسرے سال انتقال ہوا فطری موت، ایسی موت مرا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسرے شخص سے پہلے سال انتقال ہوا یہ شہید ہوا، اس کا مقام و مرتبہ دوسرے سال انتقال ہونے سے بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بھلے کہ یہ جنگ میں شہید ہوا اور شہادت کی موت اس کو نصیب ہوئی، لیکن وہ جو دوسرے سال رمضان مبارک کا مہینہ اس نے پایا ہے، اس کے اندر اس کی عبادتیں کی ہے. یہ شخص جو دوسرے سال انتقال ہوا اس کا مقام زیادہ ہے اس شخص سے جو پہلے سال جنگ میں شہید ہوا. سبحان اللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت و فضیلت بہت ہے. لہذا اس کے اندر ہم اپنے اوقات کو پوری طریقے سے تقسیم کریں اور یاد رکھیں اس کے اندر خوب اللہ کی عبادتیں کریں اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں. اور کئی لوگ ہم میں ہیں جو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا ہے، لہذا وہ ارادہ کر لیں مضبوط کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے. صرف قرآن مجید کے دورے کرنے مکمل کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. قرآن مجید
دوروں کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین. لہذا قرآن مجید کو ہم غور سے تدبر سے پڑھیں، قرآن مجید کو ایک ایک آیت کے ترجمے سے، تشریح اور تفسیر سے پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آخر اس کے اندر کیا بتانا چاہتا ہے. ہم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو احکام و مسائل ہیں اس کو بھی پہلے سے ہم سیکھیں. رمضان سے پہلے ہی احکام و مسائل سیکھ لیں، کہیں ہم رمضان مبارک کے اندر ہم فاش غلطیاں کرنے نہ لگیں. احکام و مسائل، کئی احکام و مسائل کے اندر ہم مسلمان ہیں جو باقاعدہ رمضان مبارک کے روزوں کے اندر احکام و مسائل میں غلطیاں کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی احکام و مسائل کو سیکھ لیں. ایک مشہور واقعہ گزرا ہے، بالکل صحیح. ایک شخص نے ایک شخص کو فتویٰ دیا جبکہ اسے مار لگ گیا تھا اور جس کی وجہ سے خون بہ رہا تھا روزے کی حالت میں. اس نے کہا میں نے کسی عالم سے سنا تھا یوٹیوب میں کہ خون بہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے روزہ توڑ دیا. اللہ اکبر. جب اسے صحیح علم اس کو پتا چلا کہ بحالت روزہ اگر خون آ بھی گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو جب اسے افسوس کا اظہار ہوا، کہا کہ میں فلاں عالم کی بات سے میں سن لیا اور میں روزہ بھی توڑ دیا. محترم سامعین، ہم گوگل کے اندر یا دیگر اور انٹرنیٹ میں سرچ کر کے ہم احکام و مسائل کو سیکھنے سے بہتر ہے جو اس کتاب و سنت کا صحیح علم جو علماء دیتے ہیں ان کے سامنے احکام و مسائل کو سیکھیں. ہم صرف گوگل میں یا دیگر اور انٹرنیٹ سے جو معلومات ہمیں فراہم ہوتی ہیں اسی سے اگر ہم سیکھ کر ہم مسائل کو جاننے لگے، اسی پر ہم عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم غلطی پر. لہذا صحیح کتاب و سنت کا علم جو علماء سے ہمیں ملتا ہے اس سے ہم حاصل کریں. کئی مسائل کے اندر ہم انٹرنیٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں علم نہیں ہے تو ہم علماء کی طرف رجوع کریں. جیسا کہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے رجوع کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ ہماری زندگی میں مزید اور رمضان مبارک کا مہینہ پا کر صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے اور عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جو پریشان ہے اللہ ہمیں پریشانی کو دور فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں یا جو ہاسپٹلوں میں سے علاج ہے اللہ ان کے لیے شفا کا کوئی نہ کوئی بندوبست نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دیندار ماحول نصیب فرما. اللہ ہمیں پانچ وقت نمازی بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی زندگی بسر کرنے والا بنا جب تک رہے ایمان کی حالت میں، اور خاتمہ حسن خاتمہ نصیب فرما. ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم.